اس وقت ہنسنے کی اجازت ہے. اس وقت میں خوشحالی میں منظور نظر بھائی چارے کے لیے محبوب تھا. مالداری کی منقش چادر کو کھینچتا اور مسرت کے چہروں کو محاسن کو دیکھتا تھا. چنانچہ میں نے ایسے ساتھیوں کی رفاقت کی جنہوں نے مخالفت کی لاٹھی کو توڑ دیا تھا اور وہ برابری میں کنگھی کے دندانوں کی طرح اور خواہشات کے ملنے میں ایک جان کی طرح ظاہر ہو گئے تھے. میں دوستوں سے محبت کرتا تھا اگرچہ وہ مجھ سے بے وفائی کرے. میں دوستوں سے محبت کرتا تھا اگرچہ وہ مجھ سے بے وفائی کرے. میں دوست کو سگے بھائی پر ترجیح دیتا ہوں, دشمن کے ساتھ بھی نرم بات کرتا ہوں. وفا کے بارے میں تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہوں. میرے دوست نے کہا, عجب ہے دوست, بخیل کے ساتھ تو بخل کیا جاتا ہے اور قیمتی چیز میں رغبت کی جاتی ہے. کہنے لگا, کس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خرچ کرتا رہوں اور تو جمع کرتا رہے؟ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے. میں پگھلتا رہوں اور تو جمع رہے. میں تجھے بلند کرتا رہوں اور تو مجھے حقیر کرتا رہے. میں تیری طرف آتا رہوں اور تو مجھے چھوڑتا رہے. میں ہنستا رہوں اور تو رلاتا رہے. یہ کون سی بات ہے؟ تو میں نے خیال کیا, میں نے اور میرے دوستوں نے جب اس کے یہ خوش کلامی اور خوش بیانی کو سنا تو میں نے ان سے دوستی کر لی. تو ان کی یہ فصاحت بڑی زبان نے ہمیں جو تکلیف دی وہ بھی سن لیں. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں گے. تو ہم عید کی انتظار کی طرح ان کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سورج بوڑھا ہو گیا. یہاں تک کہ دن بوڑھا ہو گیا. بس جب انتظار کی مدت لمبی ہو گئی اور سورج پرانے کپڑوں میں ظاہر ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا, ہم مہلت میں انتہا کو پہنچے, آؤ گھر چلتے ہیں, آؤ گھر واپس چلتے ہیں. تو ایک رکا میرے ہاتھ میں آیا جس میں لکھا تھا, میرے دوست پریشان نہ ہو, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کھا پی کر منتشر ہو جاتے ہیں اور اصل میں میرا کام کیا ہے, مطلبی بندہ ہوں, جس سے مطلب ہو اس کلاس میں چلا جاتا ہوں. ہم نے تو خوش کلامی خوش زبانی کی وجہ سے دوست بنایا اور امیر کا مقام دیا جسے یونیورسٹی میں سیاہ کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ان کا ایک چیلا بھی تھا. اور جب یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو سنائی تو انہوں نے کہا, ہمیشہ نہیں رہتے چہرے نقابوں میں, آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ دھوکہ دے. اس لیے میں صرف آخر میں یہ بات کروں گا کہ میرے بھائیوں, اسلام کو اگر ہم فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے. ادھر سے جانے سے پہلے اگر میں اپنے استادوں کے بارے میں کوئی بات نہ کروں تو یہ بھی اچھی بات نہیں, آپ لوگ بات کریں. پہلے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر محمود اختر صاحب, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی میں نے گکھن منڈی میں اگر کسی کے سامنے حقیقت میں ان کا نام لیا یا گجرانوالے میں یا لاہور میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ ہر بندے نے ان کی تعریف کی ہے. ہر بندے نے ان کی تعریف کی ہے. میں قرآن پاک کی ایک صفت بیان کرنا چاہتا ہوں. یونیورسٹی میں آئے تو یونیورسٹی والوں نے کہا ادھر کے کچھ رول ہیں. تو میں نے موبائل لیا, انہوں نے کہا اس کے چلانے کے کچھ رول ہیں. گاڑی موٹر سائیکل والے نے کہا. تو جب انسان کو بنایا گیا تو یہ میری اپنی بات, تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ساری چیزیں بنائی تو اس کے لیے کوئی کتاب یا کچھ رول یا کوئی گائیڈ بک نہیں ہوگی. وہ کتاب یا گائیڈ بک قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو چمکا دے گا. اور اس کی ایک چمکتی مثال یہ ڈاکٹر محمود اختر صاحب ہے. اور اگر میں ایک جملہ ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب کے لیے پھر یہی کہوں گا, وہ صدیوں کے بعد ملے, میرے لب پر کوئی گلا نہ تھا, ان کی چپ نے مجھے رلا دیا جنہیں گفتگو میں کمال تھا. میں اب ادھر سے جانے سے پہلے عمار ناصر صاحب کے بارے میں نہ بات کروں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. ان کی شفقت نہ کرنا یہ بھی محبت ہے. ان کی شفقت نہ کرنا یہ بھی محبت ہے. ان کی فقہ ہماری بہنوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کے نمبر تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں یہی کہوں گا ایک جملے میں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے غیر بھی نہ ہوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا.
کند. اور آخر میں استادوں نے مجھے منع کیا بولنے سے, تو ڈاکٹر اکرم ملک صاحب نے مجھے کلاس میں منع کیا, آپ نے نہیں بولنا ہے. اور ان کا جاتے ایک قول مجھے یاد آ گیا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر پیر کے سامنے مرید بات کرے تو وہ گستاخ ہے اور غلط آدمی ہے, اور استاد کے سامنے اگر شاگرد بات نہ کرے یا سوال نہ کرے تو وہ بھی شاگرد نہیں ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ان کا کون سا رشتہ ہے؟ ٹائم ملا تو میں ان سے پوچھوں گا ہمارا رشتہ پیر مرید والا ہے یا استاد شاگرد والا؟